اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دشمن ولاگ اور میں ہوں سلمان۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور آج کا ولاگ کا بنیادی طور پہ جو موضوع ہے وہی ہے پاکستان کے اس وقت جو مالی حالات ہیں، اور ان مالی حالات کی وجہ سے جو مہنگائی کے اثرات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے، تو اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت مطلب صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جو اپنی تقریروں میں بتا رہے ہیں کہ ملک کا خزانہ خالی ہے۔ تو کیا یہ بات انہیں بتانی چاہیے؟ تو اس بات کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس موضوع پہ بات کروں گا آپ سے۔ اس کے علاوہ وہ ایک آڈیو پتہ نہیں ایک نہیں، کئی ساری آڈیو ہیں۔ میں جس آڈیو کا ذکر کر رہا ہوں وہ جو بڑی آج کل پاپولر ہے اور سوشل میڈیا پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ ملک ریاض صاحب کی اپنی صاحبزادی کے ساتھ ایک آڈیو ہے، کنورسیشن ہے، جس پہ کوئی جو ہے فرح گوئی اور محترمہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے، تو کچھ اس پہ بھی میں بات کروں گا آپ سے۔ تو مین موضوع جو ہے وہ اس وقت ہے پاکستان کے مالی حالات اور بڑھتی مہنگائی اور اس کے عوام پر اثرات۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور معاشی فیصلے جو ہیں نا، مشکل معاشی فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ مطلب آج میڈیا پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مشکل معاشی فیصلے لیے جا رہے ہیں، لیکن آج سے 2 مہینے پہلے یہ ہمیں بتاتے تھے کہ ملک کی معیشت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ چلیں، اگر اس زمانے میں اگر مہنگائی کرنا، پیٹرول بڑھانا، ڈالر کی مطلب ویلیو بڑھ جانا، روپے کی ویلیو کم ہو جانا، اور مہنگائی، انفلیشن اور روزمرہ زندگی کے استعمال کی چیزوں کا مہنگا ہونا، وہ معاشی طور پر بربادی تھی، اور اب اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ مشکل فیصلے ہیں۔ تو اس وقت جو حکمران تھا وہ اپنی سیاسی گڈ ول کو ڈسٹرب کر رہا تھا، ساکھ متاثر کر رہا تھا، تو اپنی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا رہا تھا، تو وہ نااہل تھا۔ اور اب یہ حکمران جو ہیں یہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، تو ان کی سیاسی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اللہ کرے پاکستان میں وہ وقت آئے جب ہمارے سیاستدان چیزوں کو آنرشپ لینا قبول کریں، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک بحران ہے، ویسے تو بحران بہت سارے ہیں، لیکن ایک بحران جو ہے وہ پچھلے سال سے چل رہا ہے، وہ ہے فنانشل۔ کیونکہ امریکہ کے اندر جو فنانشل سال ہے وہ اکتوبر سے شروع ہوتا ہے، اکتوبر سے اب تک جو بائیڈن کی حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے بجٹ نہیں بنا سکی، کیونکہ وہ جو انہیں قرضہ چاہیے اس کے لیے وہ قرضے کی حد آلریڈی وہ عبور کر چکے ہیں، اور کانگریس سے انہیں اپروول نہیں ملی۔ تو اس میں بڑی اچھی ایک بات جو ہے کانگریس میں جو ہے بات کی انہوں نے، کیونکہ ڈیموکریٹ ہوتے ہیں اور ریپبلکن ہوتے ہیں، آلٹرنیٹیولی ان کی حکومتیں کبھی ڈیموکریٹ ہوتے ہیں کبھی ریپبلکن ہوتے ہیں۔ تو اس میں بڑی اچھی بات بھی کہ آفٹر آل ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم اس سارے کے ذمہ دار ہیں۔ تو پاکستانی سیاستدانوں کو بھی یہ مان لینا چاہیے کہ جہاں بیچ میں جمہوری حکومتیں آئی ہیں، تو یا تو وہ مسلم لیگ نون تھی، یا وہ پیپلز پارٹی تھی، یا ایک آدھ دفعہ مسلم لیگ جو ہے کاف تھی، اور ایک آدھ دفعہ پی ٹی آئی تھی۔ تو ان کو اون کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اچھا یا برا یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اچھا، اب بات یہ ہے کہ یکا یک یہ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں حالات بہتر تھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، چیزیں بہتر تھیں، اشاریے کچھ بہتر تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ میرے ہاتھ لگی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ جو کہ انہوں نے پورے خطے کے اوپر مطلب مرتب کی تھی۔ یہ رپورٹ اپریل 2022 میں جاری ہوئی۔ تو مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ کا جو ٹائٹل ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک آؤٹ لک 2022، مطلب یہ آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہر ملک کی جو ہے اکنامک پکچر کے اوپر آؤٹ لک دی ہوئی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے 2021 کے حوالے سے ایشین بینک لکھتا ہے کہ پاکستانی اکانومی گریو بائی 5.6% ان دی ایئر 2021،
یعنی سن 2021 یعنی سن 2021 فنانشیل ایئر جو ہے یہ کلوز ہوگا مطلب جون 2022 میں. تو اس عرصے میں پاکستان کی جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے وہ 5.6% گرو ہوئی ہے. اگر ہم پچھلے سالوں سے کمپیریزن دیکھیں تو 2017 میں 4.6، 2018 میں 6.1، 2019 میں 3.1، پھر 2020 میں -1 اور اب 2021 میں 5.6% گروتھ ہوئی ہے. اس میں انڈسٹری سیکٹر بھی گرو کر رہا ہے، سروسز بھی گرو کر رہی ہیں. ریمیٹنسز ایکسپورٹ جو ہے وہ اس میں گروتھ ہے، امپورٹ میں بھی گروتھ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو بیلنس ہے وہ ہماری مطلب مخالفت میں یعنی ہماری فیور میں نہیں ہے. یعنی ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹ بہت کم ہے اس کی نسبت. اس وجہ سے ہمارا جو روپی جو ہے وہ اس پہ پریشر ہے اور ڈیپریشیٹ ہوا ہے. مزید پہلے بھی ہوا تھا، لیکن ایک ڈیپریسیشن جو ہے ابھی ابھی چلے میں اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ ان 2 مہینوں میں کیا ہوا. 2020 سے لے کے 22 تک کے درمیان میں جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے اور انفلیشن ہے وہ تقریباً سائڈ بائی سائڈ چل رہے تھے. تو 2020 سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کیا گیا تھا، وہ سنگل ڈیجٹ میں آیا تھا، یعنی 8% کی رینج میں آیا تھا. تو انفلیشن بھی ایسے ہی رہا. اور اب جنوری آن ورڈ 22 کے بعد جو ہے وہ انفلیشن ریٹ بھی بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھا ہے. اچھا، پاکستانی اکانومی کے جو ایشوز کیا ہیں؟ ہماری اکانومی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، ہماری امپورٹس زیادہ ہیں. اس لیے ہمارا جو بیلنس ہے وہ ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے. دوسرا، ہمارے ہاں فارن جو انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہے اور ہماری کنزپشن زیادہ ہے. یعنی ہم باہر سے جو چیزیں لیتے ہیں ہم انہیں ملک کے اندر کنزیوم کرتے ہیں. اب اس میں جو ہمارا بہت بڑا امپورٹ بل ہے وہ تو اس میں آ جاتا ہے پیٹرولیم مصنوعات، آ جاتا ہے ایڈیبل آئل ہے، ایون ایگریکلچر بھی اس میں آ رہی ہے، ایون ویٹ بھی ہے، کاٹن بھی ہے. یعنی ہماری جو پچھلے کئی سالوں سے کاٹن اچھی نہیں جا رہی کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بہت بڑا کنٹریبیوشن دے رہی ہے ایکسپورٹ میں، اس کے لیے ہمیں کاٹن امپورٹ کرنی پڑی ہے. اچھا، انڈسٹریل سیکٹر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم را مٹیریل کے طور پہ باہر سے لیتے ہیں. اگر ہم آٹو موبائل سیکٹر کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں بہت سارے آٹو موبائل یونٹ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو کمپوننٹس ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. تو ایک طرف مدد ظاہر ہے. اچھا، وہ ہماری جو آٹو موبائل ہیں وہ ہماری لوکل اس میں یوز ہو رہی ہیں کنزپشن میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں کنزیوم کرنے کے لیے ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے، اور پھر ان گاڑیوں کو چلانے کے لیے ہم فیول بھی لے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینشیل ایفیکٹ ہے جو ہمیں اس کو حکومتوں کو دیکھنے کی ضرورت تھی. پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت تھی جو انہوں نے نہیں دیکھا، اور ابھی بھی موجودہ حکومت نے شاید اس پہ بھی ایڈریس نہیں کیا. ابھی تو ان کے معاملات ہی ہو رہے ہیں، ابھی تو اس پہ آتے ہیں. اس عرصے میں جو ہے کنزیومر فنانسنگ بڑھی، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جب کم تھا تو کنزیومر فنانسنگ بڑھنے سے آٹو موبائل سیکٹر میں فنانسنگ بہت زیادہ ہوئی. اچھا، بینکوں کے لیے بڑا اچھا یہ لوکریٹو شعبہ ہے. بینک جو ہیں وہ ہوم فنانسنگ پہ خان صاحب کا اگرچہ ایک پروگرام بھی تھا جس میں بڑی لے دے بھی رہی. خان صاحب اس پہ کافی ساری لانتیں بھی سمیٹ چکے ہیں کہ جی انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا کہا تھا. ایفرٹ وارن انہوں نے کی، لیکن پاکستانی لاز میں پاکستانی بینکوں کا جو کلچر تھا وہ ہوم فنانسنگ کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے. تو ان کو راضی کرنے میں انہیں بہت سارا عرصہ گزرا. بینکوں کے لیے، پاکستانی بینکوں کے لیے ہوم فنانسنگ کوئی اتنا اچھا مطلب شعبہ نہیں رہا تھا. کچھ قوانین ایسے تھے کچھ بینکوں کو اس میں مطلب وہ نہیں تھا. ہاں، کنزیومر فنانسنگ میں ہمارے بینک بہت ماہر ہیں، اور خاص طور پہ آٹو فنانسنگ میں. تو آٹو فنانسنگ کو بوم ملا، بہت سارے برانڈ آئے پاکستان میں، اسمبلی پلانٹ بھی مطلب یہاں ہوئے. تو اب اس سے فائدہ تو ہوا، دیکھیں جی ڈی پی کو فائدہ ہوا، روزگار بھی ملے، ظاہر ہے انڈسٹری لگی، سیلز بڑھی. لیکن اس نے انویریبلی نقصان میں یہ دیا کہ اس نے انفلیشن کو بڑھایا. کیونکہ ایک تو آلریڈی انفلیشن بڑھنے کی ریزن یہ تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات وہ آلریڈی مہنگی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈیبل جو ہے
اس کا ایڈیبل آئل جو ہے وہ مطلب اس وقت شارٹیج ہے ورلڈ میں، تو اس کی پرائس کافی عرصے سے بڑھی ہوئی ہے، پورا ایک سال ہے کہ اب کہاں 170 روپے کا گھی ہوتا تھا اور گھی جو ہے نا 500 کو ٹچ کرنے جا رہا ہے. اور ابھی بھی امکان ہے، کیونکہ میں 2 دن پیشتر ایک شاپ پہ کھڑا تھا تو وہاں ایک سیل مین بتا رہا تھا کہ اگلے 15 دنوں میں گھی جو ہے 600 روپے کو ٹچ کر سکتا ہے. تو جبکہ آئل جو ہیں کوکنگ آئل یا جو ہے سن فلاور یا کینولا ہے وہ اس سے بھی آگے بھی جا سکتے ہیں. تو مطلب یہ پرائس نہ رکنے کا مطلب وہ لے رہی ہے، اس پہ ابھی کوئی استحکام نہیں آ رہا. دوسری جو ہاریبل نیوز یہ ہے کہ انڈونیشیا ملیشیا نے پام آئل کی ایکسپورٹ بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے. رشیا یوکرائن وار کی وجہ سے آلریڈی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو ہے کرائسس ہے. اگرچہ اوپیک نے پچھلے دنوں کہا کہ شاید وہ آئل پروڈکشن کی تھوڑا سا بڑھا دیں گے، لیکن ابھی اس کے اثرات ابھی دیکھنے باقی ہیں. اب ہمارے لیے یہ مطلب اب یہ ساری چیزیں قدرے بہتر جا رہی تھیں، مطلب گروتھ بھی بہتر تھی. اگلے سال میں وہ 4.5% تک گروتھ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. تو ایک دم یہ کیا ہوا کہ بجلی کا بحران بڑھ گیا ہے. اب بجلی اس وقت تقریباً مختلف ایریاز مطلب کنٹریز کے حوالے سے جو میجر سٹیز ہیں وہاں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے، اور جو فار فلنگ ایریاز ہیں یعنی دور دراز کے علاقے ہیں وہاں 12 گھنٹے تک یا 18 گھنٹے تک بجلی نہیں آ رہی. تو اس گرمی میں جبکہ ایک موسم کی شدت ہے، بجلی کا نہ ہونا اور پھر بجلی کا ریٹ بڑھ رہا ہے. IMF کے ایک آج کل ایک بڑا لیٹر بڑا سرکولیٹ ہوتا رہا، اس پہ ہمارے بڑے بڑے جوادری قسم کے جو یوٹیوبر ہیں صحافی ہیں انہوں نے عمران خان کو گھیر دیا. دیکھیں جی معاہدے وہ کر گئے تھے، بھگت یہ حکومت رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے حکومتوں کو ہی بھگتنا ہوتا ہے، جو وقت کا حکمران ہوتا ہے نا یہ ساری چیزیں اس کے حصے میں آتی ہیں. عمران خان صاحب 3-4 سال اس بات کو روتے رہے کہ جی پچھلوں والوں نے غلط کیا، تو اب وہ حکمرانی میں آ گئے تھے اور انہوں نے اس حکمرانی میں انہیں پھر اس چیز کو فیس کیا. پولیٹیکلی انہیں غیر معروف فیصلے کرنے پڑے اور انہوں نے اس کی سزا بھگتی. تو اب یہ رجیم آ گیا نا. اب اگر یہ سیانے بیانے لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، اب یہ ہے پینک میں. یہ پچھلے 2 مہینے میں کیا ہوا؟ پچھلے 2 مہینے میں اتنے برے حالات نہیں تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے، انڈسٹری ہے، بزنس ہے، سروسز ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، GDP میں مطلب سائزیبل خطے میں مطلب جو پروجیکٹ کی جا رہی ہے وہ تقریباً 4.5-5% کی GDP ہے. ہم اس سے تھوڑا آس پاس ہیں، یعنی ہم ہیں تو بہرحال کم ہیں. بنگلہ دیش یا انڈیا کی نسبت ہماری GDP کی گروتھ کم فورکاسٹ ہے ہماری 2022 اور 2023 کے لیے، لیکن بہرحال ہے. اب یہ کیا ہوا 2 مہینے میں یکایک یہ کیا ہوا کہ ایک تو روپی ڈی ویلیو ہوا، اسٹاک مارکیٹ کریش کی، 50 دنوں میں کوئی کم و بیش کوئی 4,500 پوائنٹس نیچے گری. کوئی ویلیو میں 700-800 ارب روپے کا لاس ہوا. روپیہ جو ہے جو 178 پہ کافی چل رہا تھا، پھر بڑھ گیا تھا عدم اعتماد کے دنوں میں، تو یہ جا کے 200 پہ لینڈ کیا. تو اب اس کی وجہ سے بھی اچھا اب وہ ایک معاہدہ جی وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ معاہدہ تو عمران خان کر گئے تھے، انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھانی تھی بتدریج اس کو 30 روپے لیٹر پہ. تو معاملہ تو اب 30 روپے لیٹر سے آگے چلا گیا. ان کی اگر ایگریمنٹ تھی کہ انہوں نے کچھ 4 روپے کے لحاظ سے ماہانہ کر کے جون تک اس کو 230 تک لے جانا تھا، نہیں 30 روپے بڑھانے تھے. تو یہاں تو معاملہ 30 سے کیا اب 60-70 پہ جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ کہ اب جو مطلب میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے جو ایشوز ہیں وہ فنانشیل ہیں لیکن اتنے سنجیدہ نہیں ہیں کہ ہم جو ہے یہ بات کریں کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اتنے سنجیدہ مسائل نہیں ہیں، اس کو کیئرفلی پالیسی سے بہتر کی. ہمارا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم سیاسی بحران کا شکار ہیں. یہ سیاسی بحران ہے جو ان سارے بحرانوں کو جنم دے رہا ہے. یہ سیاسی بحران تھا جب اتنی ساری وسیع البنیاد پارٹیوں کی حکومت بننے کے بعد
یہ سیاسی عزم نہ رہا کہ یہ ہم مشکل فیصلے لیں گے یا یہ ہم ملک کو چلائیں گے. یہ جب حکومت نے پچھلے 50 دنوں میں حرکتیں کیں تب کئی دن تک حکومت کا وجود نظر نہیں آیا، اور جب یہ پرائم منسٹر سمیت وزراء سارے ملک کی معاملات کو چھوڑ کر یہ لندن بیٹھ گئے یا ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہیں کہ اب ہم کیا کریں، یہ جو سینٹیمنٹ آیا اس کا اتنا خطرناک اثرات ہیں کہ اس نے اس اعتماد کو پیرالائز کیا جو خان صاحب پچھلے کچھ عرصے میں ریسٹور کرنے میں کامیاب ہوئے. خان صاحب سے بھی بنیادی طور پہ وہی مسٹیک ہوئی تھی جو اس وقت یہ لوگ کر رہے ہیں، یا بلکہ آپ یوں کہیں کہ جتنے تجربہ کار لوگ تھے انہوں نے بھی وہی مسٹیک کر رہے ہیں جو خان صاحب نے کی. خان صاحب نے بھی یہ ایسی مسٹیک پہلی دفعہ نہیں کی. پاکستانی سیناریو میں ایسا ہوا کہ 2008 کے بعد جب حکومت بنی تھی پیپلز پارٹی کی، تو تب بھی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تھے. انہوں نے تب بھی شور مچایا تھا خزانہ خالی ہے. جب عمران خان آئے انہوں نے بھی یہی شور مچایا خزانہ خالی ہے. اور پچھلے 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں وہ اسی بات کو پیٹتے رہے خزانہ خالی ہے، اور اب آ کے یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں خزانہ خالی ہے. جناب جب آپ اعلان یہ بتائیں کہ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو مجھے بتائیں کون آپ کے ساتھ اعتبار کرے گا؟ آپ کا کچھ سایہ آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا ہوتا تو کون کرے گا؟ تو یہ جو سب سے بڑی ہماری جو بیوقوفی ہمارے حکمران ہیں. اب یہ پی ایم ایل کے لوگ اپنے ہم جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی خزانہ خالی تھا، عمران خان غلط کام کر گئے. وہ بھائی غلط کر گئے تو آپ سنبھالو نا، آپ تو تجربہ کار ہو، لوگوں کو کانفیڈنس دو، انویسٹر کو کانفیڈنس دو. ان صورتحال میں لوگ جو ہیں انویسٹر انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر آپ کے اس مطلب شٹرنگ کانفیڈنس شٹر ہونے کی وجہ سے ڈالر کی جو ہے اس میں روپی ڈی ویلیوشن جو ہوئی، تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو پرائسز پہ عذاب آ گیا ہے کہ اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات اگر پرانے رجیم کے تحت اگر یہ بات مان بھی لیں، اگرچہ وہ معاہدہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ان کی بنیادی طور پہ وہ تھی ایک سجیشن تھی جو آئی ایم ایف نے سجیسٹ کی تھی مطلب پروگرام کے حوالے سے کہ بھی اس پروگرام کو کرنے کے لیے یہ آپ کی شرائط ہیں، تو ان شرائط پہ اس پچھلی حکومت نے عمل نہیں کیا. تو اس صورتوں میں بھی جو اضافہ ہے وہ اب کئی گنا بڑھ چکا ہے. تو اس اضافے میں اگر آپ اس انفلیشن کو بھی شامل کر لیں اور اس اضافے میں جو ڈالر کی روپی ڈی ویلیوشن کا وجہ سے جو چینج آیا وہ آپ کریں، تو یہ انکریز جہاں دو 30 روپے پہ رہنا تھا یہ اب 70 روپے پہ بھی ٹکتا نظر نہیں آ رہا. یہ زیادہ امکان یہ کہ اس سے آگے لے جائیں. اب نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ پیٹرولیم پروڈکٹس بڑھیں گی تو فرنس آئل کی پرائسز بھی بڑھیں گی، پھر بجلی کی پرائسز بھی بڑھیں گی، پھر اسی طرح گیس کی پرائسز بڑھیں گی، پھر اسی طرح اس وقت خوردنی تیل جو ہے وہ آلریڈی ہائی پرائس پہ چل رہا ہے اور دوسری ایڈیبل پہ بھی دباؤ ہے. تو اس وقت جو ایک ایسا میس کریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک پینک ڈیولپ ہو رہا ہے عوام الناس میں بھی، اور حکومت بھی اپنی کچھ حرکتوں کے سے پینک کریٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے اکنامک ڈاؤن سلائڈنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور مطلب یہ صورتحال ہے کہ جی ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. جب ان حالات میں پھر آپ کسی کے پاس جائیں گے، کسی ڈونر کے پاس جائیں گے، تو جناب جب آپ کسی کو بتائیں گے ہماری جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ تو آپ سے بہت ساری شرائط لکھوائے گا، کیونکہ پتہ نہیں کل نہ دے سکا تو کیا کرے گا. اچھا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے؟ ہمیں اس لیے جانا پڑتا ہے، یہ بھی خیر ایک لمبی بات ہے. اس کو چلیں میں ایک کوئی علیحدہ بھی لاگ ہی کرتا ہوں کیونکہ آلریڈی پہلے بھی لاگ کافی طویل ہو گیا ہے. اب دوسرا ایک اور جو فیکٹر یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ. اب یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی رجیم چینج ہوتا ہے تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پچھلی حکومت جیسے کیسے کر رہی تھی، ان سے آتے ہی ان سے یہ بھی مینیج ہو گئے، تو مطلب کہ جو کہتے ہیں سر منڈاتی اولے پڑے کہ بہت ساری چیزیں تھیں انہیں ایک دم کرنی پڑ رہی ہیں. اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، لیکن بات یہ کہ جہاں بہت سارے مالک ہوں تو وہاں یعنی جو ایک دو لاؤں میں کہتے ہیں نا مرغی حرام، تو یہاں تو ملا ہی بہت سارے ہیں. تو پھر اس لیے یہ بلکہ یس ہاں، اس سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی
کہ اگر بہت ساری وسیع البنیاد لوگوں کی سیاسی جماعتوں کی حکومت بھی ہو اور اگر اس میں پولیٹیکل ول نہ ہو تو وہ بھی فلاپ ہو جاتی ہے. اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ والا تجربہ بھی اب فلاپ ہو گیا. کہ ایک تصور یہ تھا کہ جی پی ٹی آئی کو ضرور ہٹا کے ایک براڈ بیس گورنمنٹ آئے گی, وہ ڈیسیجن لے گی, تو یہ تو ڈیسیجن لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ان کے نہ ڈیسیجن لینے سے معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں. اور اب یہ کتنے کس طرح قابو میں آئیں گے, کتنی دیر میں قابو آئیں گے, یہ تو وقت بتائے گا. کیونکہ اب آگے جو ہے اکنامک ڈاؤن سلائڈ جو ہے وہ بڑھنے کے امکان ہے, کیونکہ ایڈیبل آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, نیچرل یونیورسٹیز کی پرائس بڑھے گی. تو اس وجہ سے لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی اور اس کی وجہ سے جو سیاسی انریسٹنس کا بھی ایلیمنٹ آ سکتا ہے. اور یہ شاید کسی پری ٹرم الیکشن کو بھی لے جائے. تو اس وقت میں اگر خان صاحب اب کچھ بھی نہ کریں, جو بن کے مطلب انہوں نے بہت کچھ پلان کیے ہوئے تھے اور لانگ مارچ بھی تھا, لانگ مارچ 2 تھا, وہ انہوں نے فی الحال مؤخر کر دیا ہے. تو جس کسی نے ان کو مشورہ دیا, بات صحیح مشورہ دیا, کیونکہ اس ٹائم پہ اگر وہ کچھ بھی نہ کریں, صرف حکومت کو پہ تھوڑا سا پریشر بڑھاتے رہیں, تو یہ حکومت تو آلریڈی پریشر میں ہے اور یہ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور اس نے تو عوام الناس کے بھی ہاتھ پاؤں پھلوا دیے. سچی پوچھو تو میرے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. باقی رہ گیا جناب دوسری وہ بات آڈیو والی. دیکھیے مجھے نہیں پتہ آڈیو کی اتھینٹسٹی کیا ہے, ملک ریاض تو ڈساؤنڈ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال چلے میں تھوڑی دیر ریزیوم کرتا ہوں. ایسا ہے خان صاحب بھی وہی نکلے جو ویسے پہلے والے حکمران نکلے. لیکن یہاں ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ ملک ریاض صاحب کیا ابھی پہلے ٹاؤن شروع کی ہے؟ پہلے ٹاؤن تو ان کا بہت پرانا ہے. ملک صاحب کی کس سے دوستی نہیں ہے؟ کیا میاں صاحب کے ساتھ ملک صاحب کی دوستی نہیں ہے؟ کیا زرداری صاحب کے ساتھ میاں صاحب کی دوستی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی جو ایلیٹ ہے, جو اشرافیہ ہے, جو پاکستان کے ویل وشر ہیں, جو پاکستان کے سب کچھ ہیں, کیا ملک صاحب کی وہاں ریلیشن نہیں ہے؟ تو کیا یہ صرف انگوٹھی سے ملک صاحب نے یاد ہی تھی, باقیوں کو کیا دیا تھا؟ یہ بھی بڑی لمبی بات ہے. ملک صاحب کیا دیتے ہیں تو باقیوں کو ملک صاحب کیا دیتے رہے. تو اسی سے اندازہ کر لے کہ ملک صاحب آخر سندھ میں بھی, کراچی میں بھی انہوں نے ایک بحریہ ٹاؤن بنایا, نواب شاہ میں بھی ہے, وہاں بھی ان کو آؤٹ آف دا وے چیزیں کر کے دی گئی ہیں. تو وہاں کیا کیا دیا تھا ملک صاحب؟ یہ تھا آج کا ویلاگ. دوسرے بعد السلام.